تمام حضرات تشریف رکھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرکار سے عرض کرو بگڑی وہ بنا مانگو تو قبلہ مفکر اسلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنقذوه من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا
ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنتم من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں والذین کفروا بآیات اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی آیاتوں سے کفر کیا، یعنی اللہ کی آیاتوں کا انکار کیا، وَلِقَائِهِ، اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، یعنی قیامت کے میدان میں اللہ کے حضور میں حاضری ہونے کا انکار کیا، یَئِسُوا مِن رحمتی، وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے، حالانکہ یہ واقعہ آئندہ ہونے والا ہے لیکن وہ اتنا یقینی ہے جیسا کہ گزر چکا ہوا ہو، اس لیے ماضی کے سیغوں کے ساتھ تعبیر کیا۔ پاسٹ ٹینس وہ ہوتا ہے جو گزر چکا ہو، یہ پاسٹ ٹینس کے سیغے ہیں، ان کو اس لیے پاسٹ ٹینس سے پروردگار عالم نے تعبیر فرمایا کہ جس طرح گزری ہوئی بات یقینی ہوتی ہے، اس کے ہو چکنے میں شک نہیں ہوتا، ہے آنے والی ہے لیکن اتنی اٹل ہے گویا گزر چکی ہوئی ہے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے المناک عذاب ہے، یعنی عذاب تو ہر مجرم کے لیے، سزا تو ہر مجرم کے لیے ہے، لیکن جو سیویرٹی آف پنشمنٹ ہے اس کا گریویٹی آف کرائم سے تعلق ہوتا ہے۔ جتنا جرم سنگین ہو جائے اتنی سزا سنگین ہو جاتی ہے۔ کا بڑی جرت کی بات ہے کہ بندہ ہو کر کہے یہ خدا کی آیت نہیں ہے، رہے اس کے ملک میں، کھائے اس کا رزق، ہائیجینک سسٹم اس کا استعمال کرے، اس کے زمین و آسمانوں میں رہ کے اتنی جرت کرے کہ یہ اس کی آیت ہی نہیں ہے، کہ یہ جرم جو ہے اس میں بڑی گریویٹی ہے،
اس لیے اس کی سزا میں سیویرٹی ہے، جتنا جرم سنگین ہے اتنی سزا ان کی سنگین ہے۔ فما کان جواب قوم ہی، تو اس کی قوم کا جواب نہیں تھا الا ان قالو، مگر یہ جواب تھا ان کا کہ اقتلوہ، اس کو مار ڈالو، او حرقوہ، یا اس کو جلا دو، فانجاہ اللہ من النار، اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس بات میں، یعنی بندے کو آگ میں پھینکا جائے، بندہ آگ میں کھڑا رہے، بال بھیگا نہ ہو، نشانی ہے، لیکن بے ایمانوں کے لیے نہیں ہے۔ جو بات سمجھنا چاہتا ہے نشانی اس کے لیے ہوتی ہے۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے بتوں کو اس لیے اپنا خدا تسلیم کر لیا ہے کہ مودۃ بینکم، یہ انما قصر مقصور علیہ کی ترکیب ہے، یعنی بتوں کو خدا ماننے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، تاکہ دنیاوی زندگی میں تمہاری دوستی قائم رہے۔ برادری ازم، پروونشلزم، زبانیاتی لسانیاتی پریجوڈزم، کہ یہ زبان بولتا ہے، یہ پشتو بولتا ہے، میں پشتون ہوں، یہ کشمیر کرنے والا ہے، میں کشمیری ہوں، یہ پنجاب کرنے والا ہے، میں پنجابی ہوں، یعنی خدا پرستی کا تصور اس میں کوئی نہیں ہے۔ بتوں کی پوجا صرف اس لیے کرتے ہو، دیکھا دیکھی ہے، رواج ہے کہ یہ بھی کرتے ہیں میں بھی یہ کروں تاکہ دوستی قائم رہے۔ کہا تم نے بتوں کو جو خدا تسلیم کر لیا اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تمہاری دنیاوی زندگی میں باہمی دوستی برقرار رہے۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، لیکن قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک بندہ دوسرے کا انکار کرے گا کہ یہ جھوٹا بے ایمان، اس نے مجھے غلط راستے پر ڈالا۔ وہ کہے گا یہ بے ایمان جھوٹ کہتا ہے، میں نے اس کو کوئی نہیں ڈالا، یہ خود بے ایمان تھا۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم سب ایک دوسرے کو لعنت بھیجو گے، پھٹکار بھیجو گے، اب دفع ہو جا، اور خدا کی تجھ پر لعنت ہے، کہاں سامنے آ گیا بے ایمان، تم نے میری دنیا بھی خراب کر ڈالی، قیامت بھی خراب کر ڈالی۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ، حضرت لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے۔ یہ ہو سے مراد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان پر جناب لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ امام نصفی نے، امام جلال السیوطی نے، اور سید محمود علوسی بغدادی نے، اور مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں سب میں کہا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے یا بھانجے تھے، مگر ایمان اس تاریخ لائے جس وقت کے دیکھا کہ آگ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ بعد میں بات کرتے ہیں اس پر انشاءاللہ۔ وقال، اور انہوں نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انی مہاجر الی ربی، میں اپنے پروردگار کی طرف سفر کرتا ہوں۔ انہ هو العزیز، بلا شبہ وہی ذات ایک ایسی ذات ہے جو سب پر غالب ہے۔ الحکیم، اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، بڑا حکمت والا ہے اور بڑا غالب ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، ہم نے اس کو اپنی بارگاہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا، اور ان کے بعد پھر یعقوب علیہ السلام عطا فرمایا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے اس کی اولاد میں نبوت بھی رکھی اور کتابیں بھی رکھی۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور دنیا میں بھی اس کو ہم نے معاوضہ مرحمت فرمایا، بدلہ عطا فرمایا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بلا شبہ
قیامت کے میدان میں وہ پاس ہونے والے اپنی قوم سے خطاب کیا کہ انکم لتأتون الفاحشہ، کہ تم ایک بہت بڑی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، تم ایک ایسی عریانیت کا ارتکاب کرتے ہو کہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ پوری اولاد آدم میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اس سے پہلے کسی انسان نے ایسا گندا اور کبھی فعل نہیں کیا جو تم کر رہے ہو۔ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو، یعنی مردوں کے ساتھ جنسی عمل کرتے ہو، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور راہزنی کرتے ہو، راستوں میں لوٹتے ہو، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور اپنی کھلی مجلسوں میں برائیوں بے حیائیوں کا ارتکاب کرتے ہو، زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ فما کان جواب قومہ، اس کی قوم کا جواب بھی نہیں تھا مگر یہ، یعنی اس کی قوم کا بھی صرف یہی جواب تھا۔ ما اور الا دونوں کو اڑا کر صرف کے ساتھ ترجمہ کر دے درست ہے۔ نہیں تھا جواب اس کی قوم کا مگر یہ، اس کی قوم کا صرف یہی جواب تھا۔ دونوں ترجمے درست ہیں۔ کیا جواب تھا؟ ان قالوا، ان کا جواب یہ تھا کہ انہوں نے کہا ائتنا بعذاب اللہ، تو اللہ کا عذاب لے آ، جو اللہ کی سزا ہے، اللہ کی طرف سے جو پنشمنٹ ہونے والی ہے، وہ لے آ، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو۔ نبوت کی سچائی کو پرکھنے کے لیے عذاب کو شرط قرار دیتے تھے، اگر سچا ہے تو عذاب لے آ۔ نبی کو پرکھنے کے اور بے شمار اصول تھے، لیکن غبی، ڈل اور کندذین لوگوں کی سوچ ہے اس کو پرکھو تو اسی طرح پرکھو، اگر سچا ہے تو عذاب لے آ۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، مولا کریم انہوں نے کہا اے پروردگار ان فسادیوں کے مقابلے میں مجھے غلبہ عطا فرما۔ یہ ان آیات طیبات کا تحت اللفظ ترجمہ ہے۔ حافظ آپ آگے تشریف ہے، اور یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ قرآن مجید کا درس یہ تقریر سے کافی حد تک مختلف چیز ہے۔ تقریر میں جو کچھ آپ کو یاد ہے وہ آپ کہتے جائیں، وہ غلط یاد ہے صحیح یاد ہے جو کچھ ہے وہ کہتے جائیں۔ اس میں یہ ایک فریڈم ہوتی ہے، ایک آزادی ہوتی ہے کہ جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے آپ اپنا ذہن اگلتے چلے جائیں۔ لیکن قرآن مجید کی تفسیر میں پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ عربی ادب کے اعتبار سے، عربی لٹریچر کے اعتبار سے جو اس کی لیکسیکوگرافی ہے، یہ علم لغت ہے، اس کو آپ اچھی طرح جاننا ہوگا کہ اس کا قرآن مجید کی بولی میں کیا معنی ہے۔ عربی سے قرآن مجید کی ڈکشنری مختلف ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ عربی زبان میں کسی چیز کے معنی اور ہوں، لیکن آپ قرآن مجید کھول کے دیکھیں تو اس کے معنی اور ہوں۔ جیسے لفظ صلاۃ ہے، صلاۃ کے عربی زبان کے اندر معنی ہے کھڑے ہو کر سرین ہلانا، بٹکس کو موومنٹ ان کو دینا۔ اب عربی میں تو یہ معنی ہے، جیسے مرغی انڈا دے کے اس کو دم کو ہلاتی ہے، اس کا نام ہے صلاۃ، لیکن یہ عربی لغت کے معنی ہے۔ عرب جو قرآن مجید کی لغت ہے، اس کا نیت کر کے ہاتھ باندھنا، کانوں کو ہاتھ لگانا، ہاتھ باندھنا، پھر کچھ کلمات پڑھنا، پھر فاتحہ شریف پڑھنا، پھر
सूरत जोड़ना, फिर रुकू पे जाना, फिर सजदा करना, इस तरह ये प्रेस्क्राइब प्रैक्टिस जो है, इसके मजमूए का, इसकी कलेक्शन का नाम सलात है। अब ये आप डिक्शनरी में तलाश करें तो ये डिक्शनरी में माना नहीं है। कुरान मजीद की डिक्शनरी अलग। पहली बात यह कि उसके अल्फाज जो है ना, उसकी सिमेंटिक्स, उसके मानी, वो अरबी के एतबार से दुरुस्त हो, एक। दूसरा ये हदीस के किसी बताए हुए मफहूम से वो टक्कर ना खाए, उन हुदूद के अंदर उसका तर्जमा हो जो सरकार ने किया है। उसमें एक तीसरी बात ये होती है कि गुजरी हुई आयतों से उसका क्या ताल्लुक है और आने वाली आयतों से क्या ताल्लुक है। क्यों? इस जगह उलमाए किराम से आजिज़ाना दरख्वास्त है कि इस पर ध्यान करें कि जिस वक्त एक ही सूरत की कुछ आयतें 10 बरस पहले नाज़िल हुई हैं और आज सूरत की आयतें 10 बरस के बाद नाज़िल हो रही हैं, तो ये फैसला करना कि ये उस सूरत की आयतों पे तो लिखा हुआ नहीं फलां सूरत की हैं, और किया ये सरकार ने खुद है। क्या ऐसा क्यों किया है? का सरकार ने मजमून के रबत के लिहाज से कि इसका जोड़ यहाँ पड़ता है, इस वजह से ये 9 बरस पहले की आयत जो है वो आज की आयत के साथ मिलाई है। तो अगर इतने इतने फासले ज़मानों के उसको मजमून की तरतीब के एतबार से ज़मानों के फासलों को मिटा के आयतों को एक दूसरे के साथ मिला दिया है, तो वो फिर तकाजे कोई मानों के होंगे ना जो आज भी चाहते हैं बताए जाएं वो क्या तकाजे थे। इसका नाम है रब्ते आयात। ये जो सूरतें हैं तरतीब सुवर के नाम से इमाम जलालुद्दीन सयूती ने किताब लिखी है, उसने बताया कि अक्सरियत और जमहूर का मज़हब ये है कि सूरतें जो हैं ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब कुरान मजीद जमा किया गया, फ़ारूक आज़म उस कुरानिक कमेटी के चेयरमैन थे और हज़रत ज़ैद बिन साबित नबी पाक अलैहि सलाम के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। उन्होंने अपने कलम से लिखा और फ़ारूक आज़म ने उसकी रहनुमाई की और सहाबा के बोर्ड ने बैठ के फैसला किया इस सूरत को किस सूरत के बाद रखा जाए। नाज़िल होने के एतबार से वो पहले नाज़िल हुई है, तो मजमून के एतबार से उसको बाद में दर्ज किया गया है, तो वो फिर मजमून जानना पड़ेगा ना। इसलिए रब्ते सुवर भी ज़रूरी है। जब तक ये ना जाना जाए कि इस सूरत के इब्तिदाई हिस्से को गुजरी हुई सूरत के इंतहाई हिस्से से क्या ताल्लुक है, कुरान मजीद की तफसीर नहीं चलती। समझ बात? फिर ये कि इस सूरत की इब्तिदा ये है और इस सूरत की इंतहा ये है का इसका फैसला भी सब्जेक्ट वाइज किया गया। सरकार ने मजमून के एतबार से किया है कि इस सूरत की इब्तिदा ये है, इस सूरत की इंतहाई है। क्यों? इनके अंदर मानों का जोड़ है। अब फिर ये रबते सुवर में ये ज़रूरी होगा कि तफसीर करने वाले को ये पता हो जब सूरत खात्मे पर जाए तो बताए कि इस सूरत के खात्मे का इस सूरत की इब्तिदा से क्या ताल्लुक है। अगर वो ताल्लुक पता न चले तो वो उस सूरत का खात्मा क्यों बनाया गया है, किसी दूसरी सूरत की इब्तिदा क्यों नहीं बनाएगी। उसके अंदर कोई हुस्न खिताम इस फन का नाम है। इल्म बदी के अंदर ये चैप्टर है हुस्न खिताम, कि बात को ख़त्म करते वक्त ऐसा हुस्न लाया जाए कि वो जितना मजमून है ना उस पर वो स्टैंप लग जाए कि ये खात्मे का किरदार है। बात ख़त्म करे तो उस मजमून को अच्छी तरह से फिट कर दे, दिल दिमाग उसको कबूल करने लगे और उसके जितने भी अज्जा हैं बिल वास्ता या बिला वास्ता खात्मे में आ जाएं। इस मजमून का नाम है हुस्न खिताम। ये बताता है कि इस जगह सूरत ख़त्म क्यों हुई। जिस सूरत ने उसका पूरे कलाम को खात्मे में तब्दील कर दिया है वो उसका मानवी किरदार है, सीमेंटिक कैरेक्टर है, उसका मानवी किरदार है जिसने उस सूरत का खात्मा बना दिया। तो जब उसके माना में इतना जोर है कि उस पूरी सूरत के अंदर जितने मज़ामीन गुजरे हैं उसने उस पर स्टैंप लगाई है, तो वो पता चलनी चाहिए वो मज़मून क्या है।
یہ صورتوں کے خاتمے اور صورتوں کی ابتدا کے وقت ضروری ہوتا ہے، لیکن درمیان میں چلتے چلتے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ایک رکوع ہے نا، اس کا پہلے رکوع سے تعلق ملنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک ایک لیکچر ہے، اس کے ایک ایک خطبے کا درجہ بنتا ہے۔ ایک لیکچر دیا جو پورا رکوع بنتا ہے، آگے بڑھانا تشریح، وہ پورا رکوع ایک لیکچر بنتا ہے۔ تو اس لیکچر کو آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ قریب رکھا ہے تو ان کی کوآرڈینیشن کوئی ہوگی نا، وہ کیا ہے؟ اس کا رکوعوں کے ساتھ ربط کہتے ہیں۔ پہلے رکوع سے اس کا کیا تعلق ہے، پچھلے رکوع کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ تقریروں میں نہیں ہوتا، اور یہ بڑی جان مانگنے والی چیز ہے، اور یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اگر اس کتاب کے بغیر انسان کی رہنمائی ممکن ہوتی تو اللہ یہ کتاب کبھی نہ بھیجتا۔ اس کتاب کو بھیج کے کہا ہدی للمتقین، ہدی للناس۔ عام پرائمری درجے کے لوگ ہدی للناس ہے، ان کے لیے چھوٹے سے چھوٹی سمجھ رکھنے والا اس کو بھی یہ رہنمائی مہیا کرتا ہے۔ ہدی للمتقین، جو منزلوں پہ جا کے پہنچے ہیں نا، ان کو بھی بتایا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے کو بھی ہدایت کرتی ہے، اور صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار جیسے جوان کو بھی رہنمائی۔ تو جب یہ پتہ چل گیا کہ رسول کریم کی شخصیت خود ہدایت ہے، 17 معنوں میں قرآن مجید کے اندر لفظ ہدایت استعمال ہوا ہے، ان میں سے ایک معنی ہے خود محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ ہدایت کے معنی خود حضور۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ کس کے تحقیق ہے کیا؟ بے شک وہ لوگ جو اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے کتاب کے اندر ہدایت نازل فرمائی۔ کتاب کے اندر ہدایت کیا نازل فرمائی؟ خود اوصاف مصطفیٰ، خود حسن مصطفیٰ، خود سرکار کے قد و خال، خود سرکار کا قد و قامت، حضور کے شکل و شمائل، عادات و خصائل، شب و روز، لیل و نہار، مدھم اور پنچم، یہ سب چیزیں بیان کی، ان کا نام رکھا ہدایت۔ اس کا مطلب حضور کی ذات پاک ہدایت دینے والے بھی ہیں اور خود ہدایت بھی ہیں۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، اور گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہو باپ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی حضرت قبلہ مفکر اسلام، فیض مفکر اسلام جاری۔ جب حضور کی ذات پاک خود ہدایت ہے، پھر یہ کتاب کیوں دی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور سید دو عالم علیہ السلام کے لانچر پر جو میزائل پھینکے جاتے ہیں یہ وہ ہیں۔ اگر ان میزائل سے قرآن کو معلوم کیا جائے تو قرآن مجید اپنے ٹارگٹ پر نہیں جاتا۔ بات سمجھ آئی نہیں سمجھ؟ اگر اس کے میزائل حدیث کے لانچر پر رکھ کے پھینکے جائیں تو اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیتے ہیں، اپنے نشانے پہ پہنچ جاتے ہیں، اور اگر حدیث کو بیچ میں سے نکالو تو پھر قرآن مجید کے جتنے بھی ہے نا میزائلز اپنے ٹھکانے پہ نہیں جاتے۔ یہ تعلق ہے۔ یعلمکم الکتاب والحکمہ، یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہوگی کہ ملک میں سب سے بڑی شخصیت کی جاب سب سے بڑی ہوتی ہے۔ آپ کا پرائم منسٹر نا، دیکھیں اس کی جاب کیا ہے۔ جس طرح پرائم منسٹر پورے ملک میں سب سے زیادہ سپیریئر آدمی ہے، اسی لیے اس کی جاب جو ہے وہ جابز میں سب سے سپیریئر ہوگی۔ جس وقت سرکار کی جاب پوچھی پروردگار ان کے جاب کیا ہے، کام کیا کرتے ہیں، کہا یعلمکم الکتاب والحکمہ، یہ کتاب سکھانا میرے محبوب کی جاب ہے۔ اس کا سے پتہ چلا کہ یہ ہر ایک کو درس دینا، نیشود ہر منہ درازے خرقہ پوش، حزین سوداگرانے دی فروش، 4 دن حجام نہ ملے تو مولوی صاحب بن جائے۔ ہمارے ہاں اسکولوں کالجوں میں پڑھنے والے بندے کو
خواہ اس نے PhD کیا ہو، پڑھا ہوا نہیں سمجھا جاتا، پڑھا ہوا ان کو سمجھا جاتا ہے جو 14 علوم ضابطے کے مطابق پڑھے ہوئے ہوں، اس کو درس نظامی کہتے ہیں۔ ہم نے عربی ممالک میں بیٹھ کے عربی یونیورسٹی میں دیکھا ہے، اساتذہ کو دیکھا ہے، پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، لیکن دیکھا جو گرپ ہندوستان اور پاکستان میں علماء کی علوم پر ہے وہ دوسرے ممالک میں بالکل نہیں، بلا خوف تردید۔ تو اب یہ جو ایک بڑی آفت مچ گئی ہے کہ جو آدمی فارغ ہوتا ہے، کوئی اس کو کام نہیں ملتا، وہ قرآن مجید کا مفسر بن جاتا ہے۔ ایک جاب لیس آدمی سمجھتا ہے اگر اور کوئی کام نہیں ملتا تو قرآن مجید پڑھاتے۔ نبی پاک علیہ السلام کے 1,24,000 سے کم و بیش صحابہ تھے، صرف 7 آدمیوں کو قرات کی اجازت فرمائی، 7 آدمیوں کو علم الاحکام سکھانے کی اجازت فرمائی۔ اس کا مطلب کہ صحابی تو کروڑوں ولیوں سے اکیلا ہی افضل ہوتا ہے، کروڑوں ولیوں سے افضل آدمی بھی ہو اس قرآن مجید کو پڑھانے کی اہلیت میں نہیں ہوتا جب تک اجازت والے اجازت نہ دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور مفکر اسلام، اس کا مقصد یہ ہے کہ صرف ایک آدمی کا زبان جاننا، امتحان پاس کر لینا اور علوم کی کتابوں کے اندر اپنی دسترس پیدا کر لینا یہ کافی نہ ہوگا۔ اس دسترس پر یہ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے جس کو سابقہ مسلمان نے سرٹیفائی کیا ہے، وہ کہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ اس اہلیت میں، اس کو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ بے اجازت کام جو ہیں، اب اگر ایک آدمی میڈیکل اپنے طور پر مطالعہ کر کے بہت اعلیٰ لیاقت کا آدمی بن جائے تو اگر پریکٹس شروع کر دے قوم اس کو منع کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ وہ کلاسیں لگائے، ڈاکٹروں کو پڑھائے، لیکن پریکٹس کرنے لگ جائے تو جرم بنے گا نہیں بنے گا؟ کیوں بنے گا؟ اس لیے کہ جو با اختیار لوگ ہیں، کمپیٹنٹ پرسنس، اتھارٹیٹیو پرسنس، انہوں نے اجازت نہیں دی۔ انہوں نے اجازت دی ہوتی تو یہ مجاز ہوتا۔ تو یہ جسم کا علاج کرنے کے وقت اگر اجازت شرط ہے تو روح کی قیمت تو جسم کے مقابلے میں زیادہ ہے، پھر اس کے معالج کے لیے تو اجازت کی زیادہ ضرورت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ڈفرینس جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں تقریر میں اور درس میں، یہ ذہن میں رہیں گے۔ اب اس کی تفصیل مقرر کو یہ بڑی لالچ ہوتی ہے کہ جناب میں تقریر لگ جائے، جہاں کہیں وہ کوئی گرنے لگتا ہے نا تو شعر کو یاد ہوتا ہے، شعر کو اچھا سا یاد ہے، مضمون کو مار پیٹ کے نا اس شعر کے قریب لے جاتا ہے، حالانکہ وہ مضمون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس میں اس کی گنجائش نہیں ہوتی۔ من فسر القرآن برائیہ فقط کفر، جو قرآن مجید کی تفسیر اپنی مرضی سے کرے، قرآن مجید کا منشا وہ نہ ہو، وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا نازک میدان ہے، لیکن جس وقت اس کی بات آدمی سن لیتا ہے ایسا پتہ چلتا مجالس سے قیامت میں بیٹھا ہوا۔ میں خود کئی مرتبہ ساری زندگی تقریریں کی ہیں، ساری زندگی درس دی ہیں، لیکن تقریر میں وہ کیفیت کبھی نہیں آئی جو درس میں آئی۔ درس میں انبیاء علیہ السلام کے معاملات براہ راست انوالو میں، اور جس طریقے سے پروردگار کا لاجیکل سیٹ اپ ہے، بندے کا تو ویسا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح رسول نے مضمون کو ترتیب دیا ہے، بندہ تو اسی طرح ترتیب نہیں دے سکتا۔ رسول کی ذہانت اپنی، اس کی شان اپنی، اس کا وکیل اپنا، اس کی خدا کی طرف سے رہنمائی اپنی، روشن ضمیری اپنی۔ اب سنیے، اس مضمون کا تعلق گزرے ہوئے مضمون سے یہ ہے کہ پیچھے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ چلا آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک پیارے شخص تھے، وہ نبیوں میں نبی تھے، رسولوں میں رسول تھے، اور پھر رسولوں میں اولو العزم رسول تھے، اولو العزم رسولوں میں پھر سرکار کے بعد سب سے افضل اولو العزم رسول تھے۔ یہ ان کی شان ہے، اور بندہ ہو کر رضائے الہی کے لیے پہلی مرتبہ آگ میں کھڑا ہونے والا یہ شخص ہے۔ بندہ، اس کو پتہ آگ جلنسار ہے، اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے مجھے یا تو سرنڈر ہونا ہے یا آگ پہ کھڑا ہونا ہے، دونوں میں کیا کام کروں؟ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ اس وقت
اس کی سوچ ایک غیرت کے میزان پہ چڑھی ہوئی ہے. اب تلے گا تو پتہ چلے گا یہ کون ہے. حالات کہتے ہیں کہ اس وقت سرنڈر ہو جاؤ، بعد میں دوبارہ اعلان کر لینا. لیکن عشق ہو مصلحت آمیز تو ہے خام. یہ سوچنے کا موقع اگر عشق مہیا کرے، عشق اپنے معنی عشق سے معلوم ہے اور جھوٹا ہے. عشق کو مصلحتوں میں پڑھنے کی عادت نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھ سے کیا بات کرتے ہو؟ میں آگ پر بیٹری کے شعلوں کا پہلے فیصلہ کر کے بعد میں بت توڑے ہیں. مجھے پتا تھا کہ یہ بڑا آخری قسم کا جرم بنتا ہے، اس لیے جو آخری قسم کی سزا ہوگی وہ مجھے دیں گے. تو میرے دل دماغ نے، میرے ایمان نے یہ فیصلہ کیا کہ رضائے الہی کے لیے اس سزا کا مقابلہ کروں گا، لیکن ہتھیار نہیں ڈالوں. اس میں جو مورل اچیو ہوتا ہے وہ کیا ہے، جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ کہا خدا میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، تبدیلی تو بندے میں آئی ہے. آج گر ہو ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. بندے کو اس کی رضا کے لیے چھلانگ لگانے کی عادت نہیں. آج بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نار کو گلزار کرنے پر قادر ہے. نہ شاخ گل ہی اونچی ہے، نہ دیوارے چمن بلبل، تیری ہمت کی پستی ہے، تیری ہمت کی کوتاہی. اللہ کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیاتوں کا انکار کیا اور جن لوگوں نے خدا کی ملاقات کا انکار کیا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو گئے. حالانکہ نا امید ہوں گے، مگر رب کہتا ہے یہ کام تو انہوں نے کر لیا ہوا ہے نا، مگر یہ بتا دوں انہیں کہ یہ اگرچہ ہونے والا ہے مگر میرے کاغذات میں ہو ہی چکا ہوا ہے. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بھئی کام کیا کیا ہے کہ انکار کیا ہے کہ یہ تو امر اعتقادی ہے. اس میں ایسا تو نہیں کہ کسی کی دکان لوٹ لی ہے انہوں نے، کسی کے مکان کو آگ لگا دی ہے، کسی کی جائیداد پر جبرن قبضہ کر لیا ہے، کوئی سیاسی ایسی کو کر دی ہے، کوئی ایسا فوجی انقلاب لے آئے ہیں، کوئی ڈکٹیٹرشپ کر دی ہے. یہ اتنی بڑی سزا ہوگی کیوں؟ کہ انہوں نے ذہنی طور پر ان آیتوں کو مانا نہیں. کہتے ہیں یہ اپنا اپنا عقیدہ ہے، سارے مسلمان ہیں. رب یہ بتاتا ہے یہ بے ایمانوں کی سوچ ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ اعتقادی جرم سب جرائم سے بڑا ہے، کہ اعمال کے اندر درستی کی ساری ذمہ داری صحت اعتقاد پر ہوتی ہے. جس کا عقیدہ ٹھیک ہو اس کا عمل ٹھیک ہوتا ہے، جس کا عقیدہ غلط ہو اس کے سارے معاملات غلط ہوتے ہیں. گزشتہ درس میں آپ کو یاد ہو کہ ایک آئٹم میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی سورہ نمل میں، کہ جس کے اندر فرعون ہے بندوں کو قتل ہی کرتا چلا جا رہا ہے اور ٹس سے مس تک نہیں کرتا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. اور اس سے مقابلے میں چیونٹی کہتی ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. وہ چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی آرمی آگے تمہیں کچل دے اور انہیں پتہ ہی نہ ہو. کہ یہ آخری جملہ جو ہے نا یہ چیونٹی نے نبی کی معصومیت پر بولا ہے. یعنی جان بوجھ کے تو وہ چیونٹی پر پاؤں نہیں رکھے گا. یہ جس علاقے کا میں رہنے والا ہوں یا آپ رہنے والے ہیں، میں صورتوں سے اکثر بیشتر دوستوں کو پہچانتا ہوں، یا پٹھوار کے ہیں یا میرپور کے، سب کی مشترکہ بولی کا ایک جملہ ہے وہ فلانا تو اتنا نیک آدمی موئی پیلی پر پیر نہیں تھرنا. یہ باتیں کہتے ہو نا. اس جگہ رب کہتا ہے چیونٹی کہتی ہے جان بوجھ کے سلیمان پاؤں رکھے. اس پر عالی علم تحقیق کی. ان کا فرعون جو بندے مارتا چلا جا رہا ہے، حکومت اس کی کیسی ہے؟ صرف مصر کا حکمران ہے. کیا بندوں کے سوا پرندوں پر بھی اس کی حکومت ہے؟ کیا پرندوں پر تو نہیں ہے. کیا پرندوں سے ہٹ کر جنات پر بھی ہے؟ کیا جنات پر تو نہیں ہے. ہواؤں پر اس کی حکومت ہے؟ کیا نہیں ہے. کیا یہ سلیمان جو چونٹی پر پاؤں نہیں رکھنا چاہتا یہ کون ہے؟ کیا کل روئے زمین کا بادشاہ ہے؟ نبی صرف بنی اسرائیل کا ہے.
نبی بنی اسرائیل کا سر اور حکمران پوری روئے زمین کا ہے، تو کیا اس کی بادشاہی بندوں سے ہٹ کر جنات پر؟ ہاں جی، جنات کا بھی حکمران ہے۔ کیا پرندے بھی اس کی رہے؟ جی، پرندوں کا بھی بادشاہ ہے۔ کیا ہوائیں بھی اس کے قہبے چلتی؟ جی۔ یہ کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا حکمران ہو کر کل روئے زمین پر جس کی حکومت ہے وہ چونٹی پر پاؤں نہیں رکھنا چاہتا، اور جس آدمی کی خطہ مصر پر تھوڑی سی حکومت ہے وہ بندے ہی مارتا چلا جا رہا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے جس کو یہ یقین ہے کہ مجھے مالک حقیقی کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ چونٹی پر بھی پاؤں نہیں رکھنا چاہتا، اس کو پتہ ہے میرا مالک مجھ سے پوچھے گا۔ ہے عقیدے کا فرق سمجھ میں آیا؟ اس کا یہ عقیدہ نہیں کہ قیامت آنے والی ہے، مجھے کسی حاکم اعلیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، مجھے صحت مند جواب دینا پڑے گا۔ اگر قیامت کا اسے یقین ہوتا تو پھر وہ کبھی بندوں کے خون سے ہاتھ نہ رنگتا، تو بے شمار انسانوں کو موت کی گھاٹ اتار دینے کا ذمہ دار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کا یقین نہیں۔ اعتقادی فرق کا جو نفع نقصان ہے سمجھ میں آیا دوستو؟ جو عقیدے کا فرق ہے سمجھ آیا؟ قیامت کا یقین یہ عقیدہ ہے نا، یہ کوئی شاپنگ سینٹر کا سودا تو نہیں ہے نا۔ کبھی قیامت خریدنے کے لیے گئے ہو شاپنگ سینٹر میں؟ کسی شو کیس میں لگی ہوئی دیکھی ہے قیامت؟ قیامت کا عقیدہ ایک عقیدہ ہے جو آدمی کے پاؤں کو ٹھیک راستے پر رکھتا ہے، جو آدمی کی قوت کو صحیح توازن پر رکھتا ہے، اپنی پاورز کو مس یوز کرنے سے روکتا ہے، رات کی تنہائیوں میں اور گھٹا ٹوپ اندھیروں میں اور دور دست جزیروں کی خلوتوں میں اس کو کوئی برا قول کرنے سے، برا عمل کرنے سے کوئی طاقت روکتی ہے تو وہ کیا روکتی ہے؟ عقیدہ صحیح ہے۔ سنیوں کا ایک عقیدہ مشہور ہے مگر اس کا ایک بینیفٹ جو ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا۔ سرکار حاضر و ناظر ہیں، جب خدا کو بھی وہ سمجھتا ہے خدا موجود بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے، میرا نبی موجود بھی اور دیکھ بھی رہا ہے، تو ان دونوں کی موجودگی میں خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کے کام کرے تو پھر یہ دعویٰ اس کا صحیح بنتا ہے میں خدا کو بھی حاضر ناظر سمجھتا ہوں، سرکار کو بھی حاضر ناظر سمجھتا ہوں۔ یہ اس کا عقیدہ اگر صحیح ہو، اس پر پختہ ہو، تو پھر جناب گناہ سے روکنے کے لیے چوکیدار نہیں چاہیے، اس کا عقیدہ اسے روکے جائے۔ سمجھائیے اس جگہ رب کہتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ کسی جرم کی سیویریٹی کو چیک کرنا ہو تو اس کی جو سیویریٹی یا پنشمنٹ ہے اس سے چیک کیا جایا کرتا ہے۔ کسی جرم کے بدل کا آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کتنا سارا سنگین جرم ہے، دیکھیں اس کی سزا کیسی ہے۔ جتنی سزا سنگین ہے اتنا جرم سنگین ہے۔ رب کہتا ہے جنہوں نے آیتوں کو نہیں مانا اور قیامت کی ملاقات کو نہیں مانا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب سزا بڑی زبردست ہے، کوئی جرم زبردست ہوگا اس میں نہ کسی کی بیٹی کی عزت لوٹی ہے، نہ کسی کی بہن کی عزت لوٹی ہے، نہ کسی کا مال لوٹا ہے، نہ کسی کی جائیداد لوٹی ہے، صرف یہی عقیدہ کہ آیتیں کوئی نہیں ہے، کوئی قیامت کچھ نہیں ہونے والی، اس نے کسی کا نقصان تو کچھ نہیں کیا۔ اس پر اتنی سنگین سزا کیوں ہے؟ رب کہتا ہے جس عقیدے کا انکار کرتا ہے نا تمہارے کاغذات میں تو اس کے اندر جان نہیں ہے۔ ہم سے کوئی پوچھے کہ کیا جان ہے؟ جو قیامت کا یقین رکھتا ہے، آیتوں کو من جانب باری تعالیٰ سمجھتا ہے، وہ کوئی کام کرتے بھی پوچھے گا جناب مجھے بتائیں جی کیا حکم ہے، نہیں تو خود ہی بتاتا چلا جائے گا۔ وہ جس دن میں نے آزاد کشمیر اور فرنٹیئر کی مساجد کے لیے اپیل کی ہے تو کسی نے یہ کہہ دیا میں علی کا کتا ہوں، تو وہ ساتھی جو بیٹھا تھا اناؤنسر وہ کہتا ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کہا تم اناؤنسمنٹ کرو، تمہاری ڈیوٹی فتوی دینا تو نہیں ہے نا، یہ تو ہم سے پوچھو کہ کہنا جائز ہے یا ناجائز۔ یہ کس نے تمہیں بتایا کہ یہ کسی بزرگ کا کتا یہ اشرف المخلوقات ہے؟ وہ اشرف المخلوقات ہونا اور کتا ہونا یہ کسی کا کتا نہ ہو تو پھر یہ بحث والی بات ہے، اگر کسی کا کتا ہو تو پھر اشرف المخلوقات والی بحث یہاں ختم ہو جائے گی کہ جب اربوں انسان کفر کی وجہ سے دوزخ میں جا رہے ہوں گے
تو اس وقت اصحاب کہف کا کتا جنت میں جا رہا ہوگا، اس وقت تیرا کیا موقف ہوگا؟ تو اس سے ڈر